محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کیا ہے، کہا ہوا کیا ہے، لہٰذا اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و صلاح اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے خلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جگہ میں فتح یاب ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز سنی جاتی تھی۔ العرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئے تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئے۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے حضرت شمائیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی، طاقتور، شکیل و جمیل، بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جیسے چاہے دے اور اللہ وسط علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے
دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کی نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہے، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسط علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ کر دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تم بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، خواہ اگر کسی نے ایک آدھا گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جگ پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھا گھونٹ، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کیے کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئے اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکے تو حضرت جالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوبن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنی گوبن میں پتھر رکھ اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔
جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمائل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقبل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بلا آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائے تھے۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک شفاق اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ٹرو نوٹس کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔